بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بنا رہا ہوں ویڈیو اس لیے کہ تھوڑا دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ جو حضرات تہجد پڑھنے کے شوقین ہیں، تہجد میں پڑھنے کا 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جو بھی آدمی پڑھتا ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دعا نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے تہجد پڑھ لی ہم نے، فارغ ہو گئے، اس کے بعد جناب ہم جا کے اپنے سکون سے سو گئے۔ تہجد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک اسپیشل ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر اسپیشل ٹائم کے اندر آپ نے اسپیشل کام کرنے ہیں، پھر اسپیشل ملاقات کرنی ہے اللہ سے۔ تو جو صرف ہم پڑھتے ہیں یہ 2 رکعت یہ 4 رکعت یا 8 رکعت جو بھی پڑھ لیتا ہے، جس کی چیز جتنی ہمت ہوتی ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو اس بات پہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسے بن رہا ہے اس وقت۔ کیونکہ نماز آدمی اٹھتا ہے تقریباً بہت ارلی اٹھنا پڑتا ہے، مشکل کام ہے، بہت توجہ دینی پڑتی ہے، بہت ہی اپنے اوپر وہ کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، نیند کے ساتھ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم دعا یہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارا؟ دیکھیے، آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 8 جتنی آپ کی ہمت ہے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو دعا بھی کرنی ہے۔ دعا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا تعلق بہت زیادہ جو ہے نا وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نفل سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ دعا ہے۔ آپ کا اللہ سے وہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم، تو اس ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کرنی ہے؟ تو جب انسان اس کو نارمل اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جب انسان سے کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کی جا کے تعریفیں کرتا ہے، جا کے پھر یہ وہ پہلی ملاقات پہ، پھر دوسری ملاقات، تیسری پہ آدمی بات کرتا ہے، جا کے پھر اچھی طریقے سے اس سے بات کرتا ہے۔ جب بڑی جگہ جاتا ہے کہیں پہ تو بڑے آدمی سے ملنے کے لیے پھر بڑی اس کی تمہید مارنی پڑتی ہے، پھر یہ وہ، پھر اس طرح ہی۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے ڈائریکٹ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے 2 نفل پڑھے اور جناب شروع ہو گئے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے، ایسے نہیں۔ دیکھیے، اس کا طریقہ ایک بنائیں اپنا، ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو بنانا پڑے گا وہ طریقہ۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو کچھ دعائیں ہیں، کچھ قرآنی دعائیں ہیں، کچھ ویسے اپنی ہوتی ہیں چیزیں، وہ یاد کر لے۔ تو اس کے لیے ایک دم ڈائریکٹ یہ نہیں کہ دعا شروع کر دی جائے، بلکہ کچھ اللہ کا ذکر کیا جائے، پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کے اندر کیا ہے، سب سے پہلے ہے کہ آپ جو بھی اپنے نفل اپنے ادا کر لیے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف سب سے سورہ فاتحہ پڑھیں، کم سے کم 10 20 دفعہ ضرور پڑھ لیں، میکسیمم جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد ترتیب بھی بنائیں اپنی ایک، کہ ترتیب کے ساتھ کیسے کیسے دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد پھر پڑھیں آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھیں 2 دفعہ 4 دفعہ 20 دفعہ 1000 دفعہ، جتنی جس کی ہمت ہے پڑھ لے، جتنا جس کے پاس ٹائم، اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے اپنے سارا کام کرنے ہیں۔ کیونکہ کسی کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، کسی کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، کسی کو 2 گھنٹے لگتے ہیں تہجد کے لیے۔ تو جو بھی ہے اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے اپنے سارے کام عمل کرنے ہیں۔ اس میں آپ کو 1 دفعہ پڑھنا پڑے یا 1000 دفعہ پڑھنا پڑے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ بقرہ کی آخری آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ آخر تک پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ پڑھ لیں یہ للہ، یہ جو ہوتی ہے سید الاستغفار، وہ پڑھ لیں۔ آپ کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں، جس کو نہیں زبانی یاد وہ نہ پڑھے پھر، لیکن وہ پڑھنی چاہیے۔ ہمارے نبی کی بہت بڑی اس کے متعلق ہے کہ فرشتے اگر وہ صبح کو پڑھ لے تو مر جائے، اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور وہ جنت میں جائے گا، اور رات کو پڑھ لے مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ تو سید الاستغفار یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ پھر درود شریف ہے وہ پڑھ لیں، اللہم صلی پڑھ لیں، جو ہمارا درود فاطمہ ہے وہ اس کا اہتمام کریں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کے نام، 99 نیمز۔ دیکھیں یہ قرآن جب کھولتے ہیں آپ، قرآن سے کہ ہر قرآن کے پہلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں 99 نام، قرآن کھولنے سے پہلے 99 نام پڑھ لیں، آپ کو زبان یاد ہو جائیں گے۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے، ہمارے نبی نے اس کے متعلق حدیث میں کہا ہوا کہ جو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ جب بھی قرآن کھولیں اس سے پہلے وہ 90 نام پڑھ لیں. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور والغفار والقہار والوہاب والرزاق والفتاح والعلیم والقابض والباسط والخافض والرافع المعز والمذل والسمیع البصیر. لمبی ہے تو اس میں مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے 99 نیمز کے اندر، وہ پڑھ لیں. اور یہ ٹوٹل جو میں عمل بتا رہا ہوں اس کے اندر مشکل سے میرے خیال 5 سے 7 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں. ہاں جس کو ازبر یاد ہے، زبانی یاد ہے. تو اس کے بعد پھر آپ اپنی دعا شروع کریں. دعا کا بھی پھر ایک طریقہ ہے کیسے دعا کرنی ہے. دعا کے اندر یہ نہیں کہ ٹھک 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 شروع ہو گیا اپنی بس اللہ کے آگے درخواستیں رکھنی شروع کر دی. اس کا بھی ایک طریقہ ہے پھر کیسے دعا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو جو کچھ پڑھا ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور سارے جتنے بھی فوت ہو گئے ان کو اس کا ثواب جو ہے اس کی دعا کریں یا اللہ ان کو ثواب پہنچائے. اور جتنے بھی ہیں ہمارے والدین کو اس کا ثواب پہنچے. اور اس کے بعد پھر اپنی جو ہے وہ استغفار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے دعا کریں یا ماں باپ کے لیے دعا کریں یا جس کے لیے کرنی ہے پھر آگے دعا کرنی شروع کر دیں. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ پھر بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے جو بھی مشکل ہے آپ کی اس کے لیے دعا کریں. پھر اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیں اللہ کے ساتھ. اور پھر اس میں جتنی بھی آپ کی خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں. خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت بڑی کرامت ہے جس کے خشوع و خضوع کے بعد اللہ کے وہ کرامات اور وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خشوع و خضوع کا مطلب ہے جو چیز جس طرح کی ہے اس کو اس طرح ادا کر دیا جائے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جس چیز کا جس طرح حکم دیا ہے اس کو اس طرح ہی ادا کر دیا جائے. اس میں کوئی 1 انچ بھی اوپر نیچے نہ ہو بات. اس کا مطلب ہے خشوع و خضوع. ہاں اب آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نماز بہت اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اور آپ نے واقعی بہت اچھی نماز پڑھی ہے. خیالات آپ کو ڈیفرنٹ آ رہے ہیں. اب خیالات ایک ایسی چیز ہے جو جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے خیالات کے اوپر. نماز میں بڑے بڑے خیالات آ جا سکتے ہیں کسی کو، کوئی کنٹرول نہیں کسی کا. اس کا یہ کہ آپ اس سے لڑتے رہیں، فائٹ کرتے رہیں. خیالات آئیں پھر نماز کی طرف آ جائیں، پھر نماز سے نکل جاتے ہیں پھر نماز میں آ جائیں واپس. یہ بہترین خشوع خضوع ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ نماز میں نے شروع کی اور اس کے بعد جناب مجھے آرے سے چیر دیا جائے یا میرے آگے سے سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، کھنکھجورا یا کوئی بلی گزر جائے اور جناب کچھ پتہ نہیں چلے گا مجھے، یہ خشوع و خضوع تو نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اور چیز کا نام ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا نام ہوگا. لیکن خشوع و خضوع کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز اس طرح بتائی ہے اس کو اس طرح حق کے ساتھ ادا کر دیا جائے. یہ ہے خشوع و خضوع. اس میں آپ کو خیالات بھی آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، فائٹ کر رہے ہیں، یہ ہے سب. تو جو تعلق ہے آپ کو اس کے ساتھ جو بنانا ہے بہت اچھی طرح اللہ کے ساتھ. اور اس کا تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے، تہجد ضروری نہیں ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں. آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں دعا، رات کے کسی بھی ٹائم بھی کر سکتے ہیں دعا. نفل آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں. اللہ نے جو وہ ہیں وہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس کے اندر وہ زوال کا ٹائم ہے، اس کے اندر دیکھتے ہوئے اس کی خیال کرتے ہوئے باقی ٹائم میں کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ٹائم نفل ادا. اور دعا کا بھی کوئی ٹائم نہیں، دعا آپ جس ٹائم مرضی کریں. تو دوسرے جو انسان اس چیز کے اوپر عمل کر رہا ہے اس کو یہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں مجھ پر واجب کی ہیں قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے جو چیزیں منع کی ہوئی ہیں اس کو مجھے منع ہونا چاہیے. قرآن جس چیز سے مجھے منع کر رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو حرام ہیں، جو حلال ہیں وہ حلال ہیں. اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ کون سا میرا ایسا عمل تو نہیں ہے کوئی جس کے اندر میری اپنی ذات کا کوئی فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے یا ذات سے کوئی لینا دینا اس کا ہے. اگر ہے تو اس کو آپ دل سے نکالنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے کوئی آپ سے ناراض ہے، کسی سے آپ کا تعلق خراب ہوا ہے، کسی کے ساتھ آپ بول نہیں رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کسی کی برائیاں کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ دل میں کینہ لگ کے بیٹھے ہیں، بغض رکھ کے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد تہجد کے اندر بھی اہتمام ہو رہے ہیں بڑے بڑے لمبے چوڑے. دیکھیں 2 چیزیں اکٹھی چل نہیں سکتی ہیں. پر یہ اپنے دل کو صاف کریں اللہ کے لیے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے اس کو معاف کر دیں. اس کے اندر
अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो उसको अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह जाने वो जाने, अल्लाह उसको माफ़ करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और अपनी ज़ात के लिए लड़ना, ये इंसान की सबसे जो है वो अल्लाह के साथ दूरी की मिसाल यही दी जा सकती है कि इंसान अपनी ज़ात के लिए लोगों के साथ अपने ऊपर नीचे करता रहे मामलात को। तो अल्लाह ताला हमें सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जो नमाज़ें हैं वो अच्छी तरह अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए एहतमाम के साथ, और उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको एहतमाम करना है तो मुस्तकिल रखें। ये नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर 4 दिन, चौथे दिन जाके अल्लाह अल्लाह खैर सलाह यार मेरे से नहीं होता ये काम। ऐसा नहीं, शुरू किया है तो शुरू रखें उसको फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।